مولاي صل وسلم دائما ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا موضوع رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو لاسٹ 10 ڈیز ہیں اس مبارک مہینے کے، اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے اللہ رب العزت کا فرمان اور آقا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر فضیلت اور برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر عمل کے ساتھ فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے. حضرت محترم، اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا. لیلۃ القدر کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس رات جو ہے، اس شب جو ہے، اس مبارک شب میں آئندہ سال کے رزق اور اموات وغیرہ کا فیصلہ تقدیر الہی سے، امر الہی سے جو ہے کیا جاتا ہے. اور اس تقدیر سے مراد اس کا فرشتوں کے سپرد کردہ، یہی اللہ تعالیٰ کا اس فرمان سے مراد ہے. اور حضرت محترم، آئیے لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے. متفق علیہ حدیث ہے، اسے صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت کیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت حروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، وفی روایت فی السبع الاواخر من رمضان. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں کے اندر تلاش کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 تاک راتوں میں تلاش کرو. اور حضرت محترم، یہ جو آخری عشرے میں جو ہے تاک راتیں آتے ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم آیا. اور آئیے حضرت محترم، اس رمضان الکریم کے آخری عشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا. حدیث پاک کی روشنی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بند کس لیتے اور راتوں کو بیدار رہتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آقا علیہ السلام
رمضان کے آخری عشرے میں یعنی عبادت، ریاضت، رب کی بندگی کرنا، رب کی عبادت کرنا اور راتوں کو اللہ کی رضا کے لیے جاگنا، بیدار رہنا اور گھر والوں کو بھی اس کار خیر کے اندر شریک کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک تھا۔ فرمایا کہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ کہ وہ راتوں کو بیدار آپ رہتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے ان 10 راتوں کے اندر۔ اور عزیز محترم دوسری روایت کے اندر وفی روایت عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی نسبت زیادہ عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ اور اسے امام مسلم نے، امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے جو ہے وہ روایت کیا۔ اور حضرت محترم یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری رمضان کے آخری 10 دنوں کا معمول تھا، آخری 10 دنوں کی سنت تھی کہ عبادت بھی کرتے، ریاضت بھی کرتے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت فرماتے۔ اور حضرت محترم ایک اور روایت کے حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین بھی اعتکاف کرتی رہی۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت محترم یہ 10 دنوں کا آپ کا معمول تھا کہ آقا علیہ السلام عبادت میں، ریاضت میں، اعتکاف جو ہے وہ بیٹھ جاتے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے اور نوافل کا اہتمام کرتے اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حق بندگی بجا لاتے۔ اور اس کے علاوہ حاضر محترم پھر آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک جو ہے شب قدر کے حوالے سے کہ شب قدر جو ہے اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس بارے میں حدیث پاک ہے جسے امام احمد نے، امام طبرانی نے جو ہے روایت کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، آخری 10 دنوں کے اندر ہے، عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے ان راتوں میں قیام کرتا ہے اور کہ اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی رمضان کی یہ جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت کرنے سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور یا رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ اور عزیز محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کی علامات بیان کرتے ہوئے کہ وہ رات، شب قدر کی علامات کیا ہیں، کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا، کس طریقے سے ہمیں اس کی کچھ نشانیاں معلوم ہوگی کہ یہ شب قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرار دی۔ وہ جو ہے فرمایا کہ وہ رات صاف و شفاف اور پرسکون ہوتی ہے، اور وہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ اور اس رات صبح تک کسی ستارے کے لیے مناسب نہیں کہ اسے شیاطین کے پیچھے بھگایا جائے۔ اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو جو آفتاب، جو سورج جو ہے بالکل ہموار ٹکیا کی طرح بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ ہو، اس دن آفتاب کے ساتھ جو ہے، سورج کے ساتھ جو ہے وہ شیطان نہیں نکلتا۔ حضرت محترم علامات میں آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم کے مطابق یہ رات جو ہے پرسکون ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی علامات میں سے اس کی صبح کو جو سورج نکلتا ہے، آفتاب نکلتا ہے، وہ ہموار ٹکیا کی مانند ہوتا ہے، بغیر شعاع کے جو ہے وہ نکلتا ہے وہ سورج، جس طرح 14ویں کا چاند جو ہے جب رات کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ حضرت محترم یہ شب قدر کی کچھ علامات آقا علیہ السلام کے
فرمان مبارک کے مفہوم کے مطابق آپ کے سامنے گزار کی۔ اور آئیے آقا علیہ السلام کی فرمان مبارک کی روشنی میں جو ہے لیلۃ القدر کی علامات جو ہے وہ دیگر روایات کے اندر بھی بیان ہوئی، اور فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شب قدر کی علامت جسے صحیح مسلم کے اندر جو ہے روایت کیا امام مسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قال تذاکرنا لیلۃ القدر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شب قدر کا تذکرہ کیا، شب قدر کا ذکر کیا، شب قدر کا جو ہے اس کے بارے میں عرض کیا، تو فقال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایکم یذکر حین طلع القمر وہو مثل شقی جفنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون یہ بات یاد رکھے گا کہ شب قدر اس شب میں ہے، شب قدر اس رات میں ہے جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ یہ علامت بتائی آقا علیہ السلام نے کہ کون اس بات کو یاد رکھے گا کہ شب قدر جو ہے اس شب میں، اس رات میں ہے اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ جس میں چاند جو ہے تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے شب قدر کی یہ علامت ہے۔ اور امام ابو الحسن فارسی فرماتے ہیں یعنی 27ویں شب جو ہے بے شک چاند اس رات میں اسی صفت کے ساتھ، اسی خوبی کے ساتھ، اسی صفت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اور حضرت محترم کہ ائمہ کرام نے جو ہے اور مفسرین نے اور جو ہے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں اللہ رب العزت کی اس جو ہے سورت کی روشنی میں جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استنباط آپ کے سامنے گزار کرتے ہیں۔ ابن قدامہ کا یہ گمان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب قدر کی تعیین کا استنباط سورۃ القدر کے کلمات سے کیا، جو سورۃ القدر کے کلمات ہیں۔ بے شک آیت مبارکہ جو ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں جو ہیا جو کلمہ ہے، ہیا یہ 27واں کلمہ ہے اس سورت کے اندر۔ اور جو ہے بعض ائمہ نے دوسری جہت سے بھی استنباط کیا، انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف 9، اور یہ لفظ سورت میں 3 بار مکرر آیا، 3 بار 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 آئے۔ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور یہ 3 بار یہ جو ہے لیلۃ القدر کا کلمہ یا جو لفظ ہے یہ آیا ہے، تو لہٰذا یہ 27 الفاظ بنتے ہیں۔ تو اس جو ہے استنباط کی روشنی میں 27ویں شب کو جو ہے وہ زیادہ ائمہ کرام نے کہا استنباط کرتے ہوئے کہ یہ 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر بنتی ہے۔ اور آئیے حاضرین محترم لیلۃ القدر میں کون سا عمل افضل ہے؟ تو آقا علیہ السلام رمضان کی راتوں میں تہجد ادا فرماتے تھے، قرآن مجید ترتیل کے ساتھ تلاوت فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیت تلاوت فرماتے جس میں رحمت الہیہ کا ذکر ہو تو اس کا سوال کرتے، اگر ایسی آیت کی تلاوت فرماتے جس میں عذاب کا ذکر ہو تو اس سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز، تلاوت قرآن، دعا اور تفکر ادا کرتے تھے۔ اور حضرت محترم آقا علیہ السلام ماہ رمضان کے اندر عبادت اور ریاضت کے علاوہ سخاوت کرتے تھے، غرباء، فقراء، یتامہ اور مساکین کے اندر جو ہے دل کھول کر رمضان کے مہینے میں تیز ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادہ سخاوت کا اظہار فرماتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا در اقدس سے پورے سال میں کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا، جو بھی سوال لے کے آتا آقا علیہ السلام اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کی جھولی کو خیرات سے بھر دیتے، اپنی عطا سے بھر دیتے، اپنے کرم سے بھر دیتے۔ لیکن جب ماہ رمضان آتا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سخاوت کا جو عمل تھا وہ ہوا کے تیز جھونکے سے بھی زیادہ جو ہے وہ تیز ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے حسین محترم ماہ رمضان کے اندر جو ہے جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو ہے اللہ رب العزت نے جن کو رزق میں سے وافر حصہ عطا کی ہے، ان سے گزارش ہے کہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات جو ہیں وہ جو ہے مستحقین کو دیں، اور جو ہے اپنے فیملی کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر جو بھی مستحق ہے ان کو دیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ حضور شیخ الاسلام کی قائم کردہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن،
جو پسماندہ ممالک کے اندر تعلیمی اور فلاحی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے وہاں اپنی زکوٰۃ دیں ڈونیشن دیں، اور تقریباً 60 ملین کروڑ کا آغوش آرفن کیئر کمپلیکس لاہور میں بن رہا ہے، وہاں پر جو ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو میں اپنے رقوم جو ہیں، اپنے ڈونیشن جو ہے وہ جمع کروائیں، اور اللہ کے رسول کی رضا کے حقدار ٹھہریں۔ یہ ماہ رمضان، یہ گنتی کی چند دن ہے، اللہ کا فرمان ہے ایام معدودات، گنتی کی چند دن ہیں، عبادت بھی کرے، ریاضت بھی کرے، قرآن پاک کی تلاوت بھی تفکر کے ساتھ کرے، ترجمہ بھی جو ہے پڑھیں، معنی و مفاہیم بھی سمجھیں، تقوی بھی اختیار کریں، گناہوں سے بھی بچیں، اور ساتھ سخاوت کا کھل کے اظہار کریں۔ اب جو ہے اپنی جو ہے دامن کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھول دیں، جو صاحب ثروت صاحب استطاعت احباب ہیں، اور کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں کے اندر معاشرے کے جو سوال کرنے والے ہیں، سائل ہیں اور محروم لوگوں کا حق ہے کہ ان کو جو ہے ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آخر رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کو سمجھنے اور تاک راتوں کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے اس وقت سے لے کے طلوع آفتاب تک، طلوع فجر تک، غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک جو ہے فرشتے جو ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم کے تحت زمین پر آتے ہیں، اور جو ہے زمین پر آ کر اللہ رب العزت اس رات رمضان کی ہر رات کو بھی اور پھر شب قدر کی بالخصوص غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت و سلامتی مانگنے والا کہ میں اس کو صحت و سلامتی دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جو ہے یہ کرم کی رحمت کی صدا جو ہے اپنے شان اور اپنے شان کے مطابق جو ہے وہ یہ آواز بلند کرتا ہے، آواز دیتا ہے۔ اور حاضرین محترم، ان راتوں میں اللہ رب العزت کے کرم کے متلاشی بن کر، سائل بن کر، مغدے بن کر، اب جو ہے دامن خیرات اس کی بارگاہ میں بچھا کر جو ہے اس کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کریں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں رمضان کے آخری عشرے کا میں اپنی مغفرت و بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔